شیعہ کی گردن اتار دیں، اس بات سے اتنا وہ جلے گا نہیں، تکلیف محسوس نہیں کرے گا جتنی اس رشتہ داری سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، داماد۔ شیعہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تاریخ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ثابت شدہ بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر نہ مانے تو ان سے پوچھئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت زید بیٹے کس کے ہیں؟ پوچھئے ان سے، حضرت زید بیٹے کس کے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس سے؟ ام کلثوم سے۔ اور ام کلثوم کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، قریبی رشتہ داری۔ آپ مجھے بتائیے، اہل بیت عمر فاروق سے نفرت کرتے ہوتے تو رشتہ دیتے؟ یہ رشتے قریبی قائم ہوتے؟ کس قدر یہ گمراہ فرقہ ہے جو غلط روایات کا سہارا لے کے ان رشتہ داروں کو توڑتا بھی ہے اور ان کو گالیاں بھی نکالتا ہے۔ آخری بات سمجھ آئی ہے نا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں کس کے؟ بولیے سارے، کس کے داماد ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت علی اہل بیت ہیں، رشتہ داری ہے۔ کون سی بیٹی ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور بیوی سے بیٹی ہے۔ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رشتے سے جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں یہ بھی لکھا، بخاری میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی حقیقی بیٹی ام کلثوم، ان کی شادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام زید تھا، زید بن عمر۔ اور ان کا نانا کون بنتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ رشتہ شیعہ کی گردن اتار دو قبول کر لے گا، اس رشتے کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا تکلیف ہے بھائی؟ جب اہل بیت نے قبول کیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پوری امت قبول کرتی ہے اس رشتے کو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہی روایات، وہی تاریخی باتیں جو یہودیوں نے دیں، ان کو لے کے پھرتے ہیں۔ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا۔ پورے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کا موقف، ہمارا موقف بڑا سیدھا سا، سادہ سا، اعتدال والا، قرآن و سنت پہ مبنی، کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں محبت بھی کرتے تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارا ان دونوں گروپوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کی عزت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان گروہوں کے ساتھ ہم نفرت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا